خضر حیات۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہیرا نے۔ سمیہ پانی ہے یا جامع شری؟ زریاب کی آواز نے بوکھلا دیا۔ ہٹے راستے سے، اور جو کچھ آپ نے کہا ہے فون پر اچھا نہیں کیا اسفر بھائی۔ اچھا تم دیکھنا اور کیا کیا کرتا ہوں میں۔ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتا کینہ توز نظروں سے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ وہ ہوں کر کے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی زریاب کھڑا تھا۔ اتنی دیر؟ اوہ اچھا۔ گلاس دیکھ کر اسے دیکھا، پھر کچن کی جانب دیکھا۔ اوہو، کچھ جتانے والے انداز میں دیکھا۔ اس پر گھڑوں پانی گرنے لگا۔ ذرا ان سب سے باتیں کرنے لگی تھی۔ تو مجھے کہتی یار، میں بھی تمہاری گیدرنگ کا حصہ بن جاتا۔ میں خود ہی بہر ملاقات کا موقع نکال لیتا۔ زریاب کا دل جلانے والا انداز اس کی آنکھ بھر آئی، مگر صبر کی چادر شانوں پر ڈال لی تھی۔ تحمل کا جام ہونٹوں سے لگا لیا تھا، تو پھر استقلال بھی قائم رکھنا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ میرے پرانے رشتے ہیں۔ ہاں، پرانے رشتے ہی تو اٹوٹ ہوتے ہیں۔ بڑے ہی دل فگار انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس کا آویزہ چھیڑا، اور کچن سے دیکھتے تمام لوگوں کو محبت کرنے والے شوہر کا تاثر دیا جو بھلائے نہیں بھولتے۔ اس کی جانب جھکا۔ یوڈی کلون اور مردانہ پرفیوم کی مہک مشام جاں کو معطر کر گئی۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں مرد کے روپ دیکھے ہی کتنے تھے۔ آؤ، اس کے شانوں پر بازو دراز کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ باپ جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی گزر گئے، بھائی کوئی تھا نہیں، نانا جو محبت اور چاہت کا حسین امتزاج تھے۔ جب تک رہے اس نے بہت کچھ سیکھا، اور جب گزر گئے تو کتاب سہارا بنی۔ اس کے ماموزاد کزنز مطلبی، خود غرض، بہروپیے اور مطلب پرست مختلف چہرے تھے۔ اس کے ساتھ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نانی کے پاس بیٹھی سائرہ علی نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ فخر سے ان کا سر بلند ہو گیا۔ ماموں سے زیادہ رشتہ استوار نہ ہو سکا۔ انہوں نے زیادہ وقت اپنی نوکری اور اپنے بچوں کو دیا تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتے تو سمیہ کچن میں ہوتی۔ کچھ اس کا بچپن ڈرا سہما اور خوف زدگی کی نظر ہو گیا۔ احساس محرومی خود ترسی نے اسے کھل کر ہنسنے نہ دیا۔ اسفر تمہیں اتنا پسند تھا تو اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک اور رگے جاں کو چیر دینے والی سرزنش اس کے پہلو سے بلند ہوئی۔ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دل کو چھید دینے والے انداز میں وہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ پھیرتا، گرد جھاڑتا پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر بڑی ہی دل آویز مسکراہٹ تھی۔ یکدم ہی نانی کو دیکھا۔ نانو اس پر نثار ہونے کو تیار تھی۔ ان کی بیٹی کو کیسا بانکا سجیلا داماد ملا تھا، اس کے صبر کا پھل ملا تھا۔ مجھ سے تو یہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ تمہاری شادی زریاب سے کر دیں۔ نہیں، آپ کسی حزن میں مبتلا نہ ہوں۔ ملال تو مجھے بھی ہے کہ آپ پر میں مسلط ہوں۔ اسی کے انداز میں ہوں، اسی کیفیت میں سمیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ پر مسلط ہو سمیہ بی بی۔ گہری ہوئی مسکراہٹ کو اور گہرا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لگاوٹ سے کہتا وہ اس کا ہاتھ پیس گیا۔ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم میرے پاپا کی پسند ہو۔ پاپا کے لیے میں اپنا سر بھی کٹوا سکتا ہوں۔ وہ واحد ہستی ہیں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، مگر مجھے تمہاری ماں سے بھی تو حساب کتاب کرنا ہے، جس نے میری سوتیلی ماں بن کر مجھے ہمیشہ محروم تمنا رکھا، میرے بچپن کو آہوں اور سسکیوں کی نظر کر دیا۔ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے وہ سائرہ علی کی جانب دیکھ رہا تھا، جو محبت سے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھے ان کی ممتا سمیٹ رہی تھی۔ ڈبل پالیسی سے چلتا، دوہری چالیں کھیلتا، وہ نفسیات کا کوئی الجھا ہوا کردار لگا۔ وہ بیک وقت 3 کردار ادا کر رہا تھا سب کی نظروں میں۔ سمیہ کا شوہر حسین، دولت مند اور محبت کرنے والا ہے۔ سائرہ علی خوش تھی، ان کو اچھا داماد مل گیا، اور سمیہ شد و مت کا شکار۔ اس کی زندگی دوزخ سے نکل کر برزخ میں چلی گئی تھی۔ سرہانے کب عالم بالا میں چلی جائے، اس نے دھیرے سے نظریں چرائیں۔
اسفر اور راحیل اندر آ رہے تھے۔ اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ اس نے ایک اور برزخ اس کے لیے تیار کر دیا تھا۔ اسفر، راحیل اور زریاب باتیں کرنے لگے۔ وہ غائب دماغی سے پہلے سب کو دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آتی سیڑھیاں اتر کر پچھلی جانب نکل گئی۔ یاس کی گرد اس کے وجود سے آ کر آکاش بیل کی مانند لپٹ رہی تھی۔ دل خوامخواہ بھر آیا تھا۔ دھیرے سے لائٹ آن کر کے اپنے مخصوص گوشے کی جانب دیکھا۔ سامنے بنے دڑبے میں کوئی کوئی چکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مانو نے اسے دیکھا تو آ کر پیروں سے لپٹ گئی۔ خرگوش اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی تنہائی کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے غمسار، اس کے مہربان رفیق چند آنسو بھرائی ہوئی آنکھوں سے نکلے اور بلی کے بالوں میں حذف ہو گئے۔ وہیں ایک سیڑھی پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے بلی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ زریاب، اگر آپ اکیلے، اداس اور محروم تمنا رہے ہیں تو ہجر کا، ماں سے جدائی کا اذیتناک سفر میں نے بھی طے کیا ہے۔ ہمارا دکھ سانجھا ہے، قصوروار میں ہوں نہ آپ۔ آئے ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں، درد پی لیں، خوشیاں سمیٹ لیں۔ گر یہ کہ بادل اس سے لپٹ رہے تھے مگر اس کو خوش مطمئن اور فرحان نظر آنا تھا۔ برستی آنکھیں کوئی بھی عکس آخذ کر سکتی تھیں۔ دھیرے دھیرے بند باندھ کر خود کو نارمل کیا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب سے بلند کہکہا زریاب اور راحیل کا تھا۔ خدا کرے یوں ہی ہنستے مسکراتے رہو، دل سے دعا نکلی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید دسترخوان بچھ رہا تھا۔ چھوٹی ممانی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ سمیہ کو رشتہ اتنا اچھا ملا۔ سائرہ باجی کو بھتیجیاں نظر نہیں آئیں۔ ہم نے بیٹی کو پال پوس کر جوان کر دیا اور میری بیٹیوں کو ہی ہری جھنڈی دکھا گئیں۔ بڑی ممانی بھی اس سے جیلس تھیں۔ وہ ڈری سہمی خوف زدہ بچی کے مانند ان کے درمیان رہی تھی۔ محبت کی متلاشی جو پیار بھری نظر ڈالتا اس کے گرد ڈولنے لگ جاتی تھی۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو سب اپنے کام کے لیے اسے دوڑانے لگے۔ سارے گھر کا بایاں بازو بن گئی۔ تھوڑی اور بڑی ہوئی تو ممانیوں کا رویہ، اس کی کزنز کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔ ممانیاں اسے اسٹور میں گھسائے رکھتیں یا کچن میں مصروف رکھتیں یا پھر چھت پر بنے غسل خانے میں رکھی واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جاتی، پھیلائے جاتی۔ اسے تمام کزنز کے درمیان بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، ان کے آئے مہمانوں کی مہمانداری اس نے کرنی تھی۔ اس کے باوجود اسے سخت سست سننا پڑتا تھا۔ ایک احسان اس پر یہ ہوا کہ ممانی نے اپنی غرض سے اس کو سلائی سکھا دی۔ اب گھر بھر کی ذمہ داری کپڑے سینے کی اس کی تھی۔ نانو ایک بیٹی کے گھر، پھر دوسرے بیٹے کے یہاں۔ یوں وہ مصروف تو رہیں، اس پر بھی نظر رکھی تھی۔ محبت اسے صرف نانو سے ملی۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بے حد قریب سے آواز ابھری تو چونک کر پلٹی۔ ذرا فاصلے پر زریاب تھا۔ جھجک کر کھڑی ہو گئی۔ ماضی کو یاد کرنے سے کیا فائدہ، اب تو چڑیا چگ گئی کھیت۔ زریاب نے بھیگے مسرگان پر گہری نظر کی۔ اس نے پلٹ کر الوداعی نگاہ سے اس جگہ کو دیکھا جہاں بچپن بیتا، جوانی نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بچپن اور چکن کی، اس کے پنجن اور چکن، اس کی اداسیاں اور تنہائیاں دور کرتے تھے۔ اب یہاں جانے کب آنا ہو، آئے یا نہ آئے، کل یہ جگہ ہو نہ ہو۔ پلٹ کر آگے بڑھی۔ یہ آنسو چے معنی دارد۔ زریاب نے راستہ روک لیا۔ جہاں دل چاہتا تھا وہاں کہہ دیتی۔ نم پلکوں کو اٹھایا۔ یہ شک سقی القلب ہے اور اذیت دینے میں دور تک جائے گا۔ بحث ابس ہے، جواب دینا، صفائی دینا اسے گناہگار ہی بنائے گا، سو خاموشی بہتر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا اسفر سے بات کرنا تھی کوئی؟ نہیں۔ اپنا آنچل سنبھال کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ زریاب نے پہلے اسے جاتے دیکھا اور پھر اطراف میں نگاہ ڈالی۔ زرد روشنی آس پاس کے منظر کو روشن کر رہی تھی۔ ایک اداسی تھی، ایک بھیگا ہوا منظر سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے زریاب نے گہرا سانس بھرا۔ باسی پھولوں کی اداس سی مہک
اس کے اندر اترنے لگی۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ دھیرے سے پلٹا۔ جاہل، میٹرک پاس، صرف اپنے حسن کی بدولت میدان مار گئی ہے، ورنہ ہے کیا اس میں؟ کچن سے گزرتے گزرتے زریاب نے سنا کسی نے دل جلے انداز میں یہ جملہ کہا تھا۔ قدم دھیرے کر لیے۔ ارے گنوں سے گھر بستے ہیں، 4 چوٹ کی مار کھا کر واپس آئے گی، پھر کیا کرے گی سائرہ؟ دولت دیکھی ہے اس نے تو، خود غرض کمینی عورت، اتنے اچھے لڑکے کو بے گنوں کی لڑکی پکڑا دی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں آگے بڑھا۔ واپسی پر اس کا موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ علی اصغر نے اپنے ہاتھوں سے کشمیری چائے بنا کر ان سب کو پلائی۔ سچ پاپا، آپ کی یہ کشمیری چائے، انڈوں کا حلوہ اور آملیٹ میں بہت یاد کرتا ہوں۔ برخوردار، تمہاری بیگم بہت سگھڑ ہے، اپنی بہو کو میں سکھا دوں گا عیش کرنا۔ نہیں پاپا، آپ جیسا مزہ نہیں آئے گا، کھاتے ہوئے باپ کو یاد کر لینا۔ موجہ ہی موجہ، علی اصغر نے بڑے اسٹائل سے کہا، اور سب ہنس دیے۔ باغ و بہار قسم کی شخصیت اس کے سسر علی اصغر اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ پاپا ہوتے تو ایسے ہی ہوتے۔ بڑی حیرت سے سوچا، پاپا ہی تو ہیں، امی کے شوہر، اس کے شوہر کے والد، میرے سسر، ڈبل رشتہ ہے۔ کیوں بہو؟ اسے مخاطب کیا اور وہ عاجزی سے مسکرا دی۔ جب تک یہاں ہو برخوردار مون ہنی ہی کر لو، ابھی فرصت بھی ہے اور کام کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ سگار سلگایا۔ اب تو پاپا بالکل ٹائم نہیں ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں میرے جانے میں۔ آپ کی بہو کے کاغذات نامکمل ہیں، شناختی کارڈ تک تو بنا ہوا نہیں تھا، از سر نو کاغذات بنوائے ہیں ان کے۔ بس یہ دن اسی میں نکل جائیں گے، اگر چھوڑ کر چلا گیا تو بعد میں کون بنوائے گا؟ آپ کی بھی فلائٹ نزدیک ہے۔ پنکی اور جنید نے فون کر کے برا حال کر دیا ہے۔ زریاب بہت اداس ہے، وہ زین کے فائنل ٹرم ہیں۔ سائرہ علی نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ہماری ٹکٹیں رینیو ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے ہم لوگ ساتھ ساتھ نکلیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے علی اصغر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ سمیہ کا سانس سینے میں تھم گیا۔ تنہائی، سناٹا، اکیلا پن۔ زریاب نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر باپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی بات کا جواب دیا ہی نہیں کرتا تھا، اور اب جب سے سسرال سے ہو کر آیا تھا، ایک نئی سوچ، ایک نیا کڑوا پن ذات میں گھلنے لگا تھا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، بے گنوں کی لڑکی اتنے اچھے لڑکے کو پکڑا دی، خود بھی سر پکڑ کر روئے گی۔ سمیہ جانے کس گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ سمیہ، تم مجھے کتنی عزیز ہو، تم نہیں جانتی بیٹا۔ میں تمہارے پاس نہیں تھی مگر تم ہر لمحہ، ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ زین کو میں تم سمجھتی تھی، پھر میری بیٹی ہوئی، اسے میں نے تمہارا پرتو بنا لیا۔ اکثر میں اسے سمن کہہ دیا کرتی ہوں۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سائرہ علی اپنی ممتا کا، اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھیں۔ مجھے اس کا افسوس ہے کہ تم پڑھ نہیں سکیں، تمہارا انٹرسٹ نہیں تھا۔ میرا انٹرسٹ؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا۔ سوچنے والی بات ہے، جسے کتابوں سے محبت ہوگی اسے تعلیم میں انٹرسٹ نہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا، کام کام کام۔ وہاں جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنا، اگر موقع ملے تو تعلیم جاری کر لینا، یا پھر کوئی ہنر سیکھ لینا، ٹائم اچھا گزرے گا۔ زریاب بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے تمہارے لیے بہترین کا انتخاب کیا ہے، تمہاری تمام محرومیوں کا، دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ دھیرے سے اس کا سر اونچا کر کے بال سنوارے۔ ازالہ؟ اس کا دل جلنے لگا۔ ازالہ تو کسی بھی چیز کا ممکن نہیں رہا۔ مجھے تو اپنا تباہ کن مستقبل صاف نظر آ رہا ہے۔
دھیرے سے نظر چرائی، تبھی فون بیل بجی۔ وہ اس جانب متوجہ ہونے لگی تو سمیہ دھیرے دھیرے سے اٹھ کر باہر آ گئیں، سوگوار، سنجیدہ اور دکھی۔ دھیرے سے لان میں اتر گئی۔ مالی پودوں کی صفائی اور چھٹائی کر رہا تھا، دوسرا مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ چمکتی ہوئی دھوپ نے لان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سردیاں جا چکی تھیں۔ بادام اور ہار سنگھار کے پیڑوں پر لگا بور اوائلی بہار کا پتہ دے رہا تھا۔ ننھی کونپلوں نے جامن کو بھی بھر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ درختوں بیلوں کو دیکھتی گزرنے لگی۔ ہر شجر پر بور لگا دیا، اور جن دنوں میں یہ بور پھولوں میں بدل جائیں، درخت، پیڑ پودے سب بہاروں کی آمد سے بھر جاتے۔ لان ہرا بھرا سرسبز ہو جاتا۔ چلتے چلتے وہ اس پودے کے پاس رک گئی۔ رنگ برنگ پودوں سے لان بھرا ہوا تھا۔ یہ علی اصغر صاحب کا شوق تھا۔ دھیرے سے دو زانوں ہو کر بیٹھی۔ اس پودے پر کبھی بہار نہیں آتی، اسے کبھی خزاں نہیں گھیرتی، سردی ہو گرمی ہو یہ ایک جیسے تن و من کے ساتھ رہتا ہے۔ کیکٹس۔ دھیرے سے اس کو چھوا، احتیاط کے باوجود ننھا سا کانٹا پور کو چھو گیا۔ اس کی اور میری زندگی ایک جیسی ہے، نہ دوسرے سمجھتے ہیں میری زندگی میں بہار آ گئی ہے، میں خوشیوں سے مالا مال ہو گئی ہوں، ہر چیز میسر ہے، دولت میں کھیلتی ہوں، مگر آنسو اس کے اندر گرنے لگے۔ بعض چیزوں پر بہار کبھی نہیں آتی۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے کیکٹس کے تنے کو چھو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کی قسمت شام غریبہ جیسی رہتی ہے، زندگی نہ انہیں گزارتی ہے نہ گزرتی ہے، بس ٹھہر جاتی ہے۔ دل جانے کس کرب و اذیت سے گزر رہا تھا۔ وجود نے سمجھوتے کی چادر ہر سو، ہر مقام پر اوڑھے رکھی، بلکہ اب تو یہ مستقل بنیادوں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ دھیرے سے کھڑی ہو گئی۔ سمیہ، سمیہ، سائرہ علی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ سر گھما کر دیکھا۔ آؤ، میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تمہیں بھی کروا دوں گی۔ ہم سب لوگوں کی ایک ہی دن فلائٹ ہے، ابھی زریاب کا فون آیا ہے۔ پلٹ کر خود کو سنبھال کر وہ سامنے آئی۔ مگر امی، میرے پاس بہت کپڑے ہیں۔ یہ کپڑے یہاں کے موسم کے لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ لندن میں سردی عروج پر ہے اور برف باری شدید ہے۔ کچھ پل اوور، کارٹیگن، گرم سوٹ، شالے لے لو، کام آئیں گے۔ جاتے ہی تم دونوں گروسری نہیں کرنے لگو گے؟ محبت سے اس کا رخسار چھوا۔ چلو شاباش، گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں، آ جاؤ۔ امی، ان سے تو پوچھ لوں۔ وہ کچھ جھجکی۔ سائرہ علی پلٹی۔ وہ میرا داماد ہے، میرا بیٹا ہے، اسے کیا غرض ہوگا، اور تم اپنی ماں کے ساتھ ہو بیٹا۔ ششو پنج سے اسے دیکھا۔ اس کے ساتھ شاپنگ میں کچھ ڈھنگ سے خرید ہی نہیں سکوں گی، نہ اسے اتنا تجربہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہی تجربہ آئے گا۔ وہ اب بھی تذبذب میں مبتلا تھیں۔ چلو شاباش، پیار سے چمکارا، لمحہ بھر کو سوچا اور اندر سے بیگ لے آئی۔ امی نے اسے سردیوں کے حساب سے خوب شاپنگ کروائی اور وہ ان کی پسند سے لیتی رہی۔ سمیہ، واپسی میں انہوں نے کہا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جانی چاہیے۔ اب تمہاری زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، چاہنے والا شوہر ہے، لندن میں شاندار گھر تمہارا منتظر ہے۔ اسے سجانا سنوارنا، کچھ عرصے بعد زندگی مصروف ہو جائے گی۔ تمہیں خود کو بدل لینا چاہیے۔ یہ خاموشی، اداسی، سرد مہری کے رنگ اتار پھینکو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں سائیڈ سیٹ پر سمیہ کو مخاطب کیا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بلیک گلاسز سے انہوں نے آنکھوں کو ڈھکا ہوا تھا۔ چمکتی دھوپ ان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ خوبصورت بالوں کا براؤن ہیئر کٹ شانوں پر بکھرا تھا۔ سپید اور مخروط انگلیوں نے اسٹیئرنگ کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے۔ کلائی پر رسٹ واچ کے رنگ چمک رہے تھے۔ اس کی امی کتنی خوبصورت تھیں آج بھی، اور خوبصورتی ہی ان کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ تھی۔
دھیرے سے اس نے سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھا۔ نہ ہموار ناخن، خشک ہتھیلیاں، ویران کلائیاں، چند ہفتوں کی بیاہی دلہن۔ بعض لوگ خوبصورتی سے زندگی کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو خوش قسمتی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس کی زندگی گہرا سانس رگے جاں سے نکلا۔ گاڑی سگنل پر رک گئی۔ اگر تم خوش نہیں بھی ہو تو خوش رہنا سیکھ جاؤ بیٹا۔ زندگی میں جو کچھ تمہیں زریاب دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مڈل کلاس کسی بھی شخص کے ساتھ تم معاشی صحبتیں ہی اٹھاتی۔ محبت کس کو کتنا خوش رکھ سکتی ہے بیٹا؟ انہوں نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ تمہیں ماضی میں نہیں حال میں جینا ہے، اور تمہارا حال اتنا خوبصورت ہے کہ تمہارے ننیال اور ددیال کے تمام فرد جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ اس بات کا اندازہ تمہیں بھی ہے۔ زریاب بہت اچھا ہے، بس ذرا خوسیلا ہے، مگر مجھے معلوم ہے تم اپنے پیار سے، اپنائیت سے اسے کنٹرول کر سکتی ہو۔ عورت میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بساط الٹ دے۔ اگر زریاب کو کوئی اور پسند بھی ہے تو اب تم اس کی زندگی میں شامل ہو، اور تمہیں ہمیشہ ہی اس کی زندگی میں رہنا ہے۔ سگنل کھل گیا تھا۔ گاڑی رواں سڑک پر بھاگنے لگی۔ سائرہ علی اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھیں۔ اور سنو، زریاب فلرٹ نہیں ہے، میرے خیال میں وہ فلرٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تم کچھ ایسا محسوس کرو تو اسے آتے جاتے موسموں سے تعبیر کر لینا، کیونکہ حقیقت تم ہو۔ گرل فرینڈز بدلی جا سکتی ہیں، بیویاں نہیں۔ تم اپنی چاہت، اپنے حلیے، اپنی محبت، خیال، دھیان سے اسے مکمل اپنائیت کا ثبوت دینا، اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے۔ ماں ہونے کے ناطے آنے والی زندگی سے متعلق اسرار و موس سمجھا رہی تھیں۔ زندگی میں سب کچھ منچاہا نہیں مل جایا کرتا، کچھ من پسند بنانا پڑتا ہے اور کچھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی اب گھر کے مین ڈور پر تھی اور اپنی سبک ڈرائیونگ کے ساتھ چند ہی منٹوں میں گاڑی گھر کے سامنے تھی۔ امی، آپ کی ڈرائیونگ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رکھے سر گھما کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ زندگی بھی ایک گاڑی ہے، اسے مہارت اور توجہ کے ساتھ ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے بیٹا، اور توجہ کے ادراک کے ساتھ ہر کوئی ماہر ڈرائیور بن سکتا ہے۔ اس نے سر جھکا کر تائید کی۔ اس کی کیفیت گداس ہو رہی تھی۔ زندگی اور زندگی کی گاڑی مستعارلی ہونے لگے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جبری مشقت۔ امی کی باتیں اپنی جگہ، زریاب کی کیفیت اپنی جگہ، اور اس کی ذات۔ دھیرے سے باہر نظر کی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی گیرج میں رک گئی۔ ماسی زینب بھاگی آئی۔ سائرہ علی اسے شاپر دینے لگیں۔ یہ 3 کونوں کی مسلک۔ اس کا تکونا گھر دھیرے سے گاڑی سے اترنے لگی۔ آ جاؤ سمیہ، وہ اندر جاتے جاتے پکارنے لگیں۔ امی، اس کے دل سے ہونک سی نکلنے لگی۔ جانے کون آنا جانا موسم ہے، وہ گرل فرینڈز یا میں؟ زریاب کا لہجہ، اس کا سلوک، حد تک آمیز رویہ، ناروا سلوک، اور کسی سے کہنے کی اجازت بھی نہیں، اور مشق ستم بھی بنوں اور حرف شکایت بھی نہ کروں، اور کروں بھی تو کس سے؟ آپ خوش ہیں کہ میرے لیے انتہائی نائس اور نفیس لڑکے کا انتخاب کیا ہے؟ وہ آپ کو سوتیلی اور غاصب سمجھتا ہے، جس نے اس کا بچپن چھین لیا، اسے تنہائی، اکیلا پن اور بورڈنگ، پھر ہاسٹل کی سخت زندگی دی، اس سے اس کا باپ چھین لیا۔ وہ ہر لمحے کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے، اور میری زندگی خشک آنکھوں سے ہرے بھرے لان کو دیکھا۔ جانے اس کی زندگی میں کیا تھا، تر و تازگی یا کیکٹس؟ اس کے وجود میں گرد باد بھور بنانے لگے۔ مٹیالی اور دھند بھری ہواؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زندگی کی گاڑی مشکل مرحلے سے نکل کر دشوار گزار راستے پر گامزن تھی۔ دونوں جانب گہری کھائیاں، ڈرائیونگ سیٹ پر انتقامی کارروائی کرنے والا ڈرائیور تھا، اور اس کی زندگی
اس کی زندگی میں سے امنگ ترنگ اور رنگ شاید ختم ہو گئے تھے، اور روکھے پھیکے رنگوں کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ اتنی شاپنگ؟ بیڈ پر بکھری چیزوں کو اندر آتے زریاب نے خاصا ٹھٹک کر دیکھا۔ تم کتنی فضول خرچ عورت ہو۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں حرام نہیں کماتا جو یوں اڑاؤں۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں وہ دراصل امی نے۔ حملہ اچانک تھا، گھبرانا فطری امر۔ اور وہ شولوں کے فرش پر کھڑا گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ یہ سب تم نے کس کے لیے خریدا ہے؟ کسے دکھاؤ گی پہن کر؟ کسے اپنی اداؤں سے گھیرو گی؟ بولو، بتاؤ۔ اپنے سخت کھردرے اور نوکیلے پنجے اس کے بازو میں گاڑے۔ وہ سماعت سے سن اور سناٹے کی کیفیت میں رہی۔ شرم سے اس کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ لب کھولنا حد تک اور کچھ بھی کہنا عبث تھا۔ انتقامی کاروائی میں کوئی کتنا گر سکتا ہے؟ اسے اندازہ تھا۔ زریاب بول رہا تھا، غبار نکل رہا تھا، اور اس کی ذات کا اوزون متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ زریاب، زریاب! باہر سے پاپا کی آواز اسے رحمت کا فرشتہ لگی۔ ایک دم سے زریاب سنبھل کر فارم میں آنے لگا۔ جی پاپا۔ دروازے کی جانب بڑھا۔ سمیہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ دم بدم بدلتی شخصیت کے پیرہن اسے ڈرانے لگے۔ محبت وجود میں دم گھونٹنے لگی۔ وہ باہر نکل گیا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو دل کی سطح کو بھی بھگونے لگے۔ تو تمہارے ددیال میں دعوت ہے، وہاں بھی کوئی کہانی سننے کو ملے گی۔ تیار تو تم بڑے دل سے ہوئی ہو۔ آج صبح اس کے ددیال سے تایا جان کا فون آیا تھا، رات کا کھانا ان کے ساتھ کھایا جائے۔ زریاب چونکہ ایمبسی گیا ہوا تھا، اس لیے اس کو فون پر بتا دیا گیا۔ اس نے شام کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ اب وہ پنک اور پرپل کنٹراسٹ کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں تیار تھی، بس بال باندھنا باقی تھے کہ وہ آ گیا تھا اور تیار ہوتے ہوئے اس پر ریمارکس کسا۔ لمحہ بھر کو ہاتھ چھٹکے، پھر متحرک ہونے لگے، بالوں میں کلپ لگا کر انہیں گوندنے لگی۔ چپ رہنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ قد آور شیشے میں سے اسے گھورتا دل جلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہ تھا، اگر تھا تو دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کو سننا اور سہنا تھا، کردار پر تہمت ہو یا ذات پر بہتان۔ اور دادی کے گھر کی کہانی، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ خدا کرے ہمایوں آج نہ ہو۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار تھی۔ محروم تمنا لوگوں کو محبت کرنے کا حق ہوتا ہے، نہ چاہنے کا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، مگر جانا تھا۔ تایا کا اصرار تھا۔ دھیرے سے پرس سائڈ ٹیبل پر چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس کے لباس کے ہم رنگ پرس زریاب نے جاتے جاتے دیکھا۔ ٹھٹکا، اٹھائے یا گزر جائے، جانے کیا سوچ کر اٹھا لیا۔ باہر لاؤنج میں وہ سائرہ بیگم کے ساتھ کھڑی تھی۔ قدرے فاصلے پر علی اصغر کمپیوٹر پر مصروف تھے۔ اب تم یہ کام بھی کرواؤ گی؟ قریب آ کر آنکھوں میں چاہت بھر کر اپنے کندھے سے اس کے کندھے کو ٹھوکا دے کر رومان پرور انداز میں کہا، شکریہ۔ اس نے مسکرا کر پرس تھام لیا۔ میری جان، کس کس بات کا شکریہ ادا کرو گی؟ جواب میں اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سائرہ علی نے محبت سے دیکھا اور باہر نکلنے لگیں۔ ان کی بیٹی کے لیے ان کا انتخاب برا نہیں تھا۔ بعض اوقات قسمت تو بری ہوتی ہی ہے، بد نصیبی بھی ہم رکاب ہو جاتی ہے۔ دادا کے گھر سامنے ٹیرس پر ہی ہمایوں کھڑا تھا، بڑی ہوئی شیو، ملگلجا سا حلیہ، مرجھایا ہوا انداز۔ اس کے دل سے ہونک اٹھی۔ زریاب کی عقابی نظروں سے وہ ہیولا چھپا نہ رہ سکا۔ سب اس سے محبت بھرے انداز میں ملے۔ تایا ابو اور تائی نے پیار کیا۔ ختیجہ، حفصہ، طاہرہ اور شیریں اس کے گرد تھیں۔ چچی کی طراز نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ ہمایوں کی پرشکوہ نگاہ سے وہ نظریں چراتی رہی۔